اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی صورت نمبر 4 پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 11۔ یوصیکم اللہ، وہ تم کو اللہ نصیحت کرتا ہے، یوصیکم اللہ، وہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، فی اولادکم، تمہاری اولاد میں۔ یہ جو لفظ ہے نا وصیت، یہ حکم ہے، ٹھیک ہے نا، فی اولادکم، تمہاری اولاد میں، یہ اس میں اپنی مرضی نہیں ہے۔ للذکر، مذکر کے لیے، میل کے لیے، مثل و مانند حظ الحصہ انثیین، دو لڑکیوں کا، جو دو لڑکیوں کا حصہ ہے وہ مانند ایک لڑکے کے۔ اچھا، اب یہاں بہت سے، جس طریقے سے جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں وہاں لوگ بڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید اور اسلام ایک چیز ہے، اسلام معاشرے میں عورتوں اور مردوں کو ایکول رائٹ دیتا ہے، بالکل ایکول رائٹ دیتا ہے۔ یہاں اب کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں، خواتین کچھ بولتی ہیں، ساری نہیں، کچھ بولتی ہیں کہ جی عورتوں کو آدھا حصہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے حصے بتلا کر کے اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ تمہارے بیٹے جانتے ہیں نہ تمہارے باپ جانتے ہیں کہ کون نفع کے نزدیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ ابھی تو لڑکا ہے، تجھ کو جو حصہ ملا تیری باپ کی، تیری ماں کے ترکے میں سے ملا نا۔ تو شادی کرے گا، تیرے پاس، تو لڑکی سے شادی کرے گا، وہ بھی اپنے ماں باپ سے حصہ لے کر آئے گی کہ نہیں لے کر آئے گی؟ ڈیفینیٹلی لے کر آئے گی۔ جو لڑکی کو، جو تیری بہن ہے، اس کو جو حصہ ملا تیرے ماں باپ کی طرف سے، وہ شادی کرے گی لڑکے سے، وہ لڑکا اپنے ماں باپ سے اتنا ہی حصہ، اسی طرح کا حصہ لے کر آئے گا جس طریقے سے تو لے کر آیا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، میل اور فیمیل ایک جوڑا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حصے بنائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے بیچ تمہاری اولاد کے، للذکر، جو مذکر ہے، جو میل ہے، جو نر ہے، مثل حظ الانثیین، اس کا جو حصہ ہے، حظ، اس کا جو حصہ ہے، اس کا جو شیئر ہے، مثل و مانند ہے الانثیین، دو لڑکیوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر ہوویں لڑکیاں، اگر ہوویں لڑکیاں، کہ اگر تو ملے جلے ہوں گے، لڑکا اور لڑکیاں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر تقسیم اس طریقے سے کرنی ہے کہ جو لڑکے کو دو گے وہ دو لڑکیوں کے برابر دو گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر ہیں لڑکیاں، کتنی؟ فوق اثنتین، دو سے زیادہ، اوپر دو، فوق کا مطلب اوپر، اثنتین، فَلَهُنَّ، تو ان کا ہے، ثلثا، تیسرا حصہ، ثلثا، فَلَهُنَّ ثلثا، ٹو تھرڈ، کہ جتنا مال ہے اس کے 3 حصے کر دو، تو 2 حصے ان لڑکیوں کے ہیں، کب؟ اگر ان کی تعداد 2 سے اوپر ہے، فوق اثنتین، ثلثا ما ترک، جو ترکہ چھوڑتے ہو۔ فار ایگزامپل، اگر 6,000 روپیہ ہے، 6,000 روپیہ، تو 4,000 ان لڑکیوں کی طرف گیا، 2,000 2,000 2,000 کے 3 ٹکڑے کر دیے، تو 4,000 جو ہے وہ ان میں تقسیم ہوگا۔ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدًا، اور اگر وہ ایک ہی ہے، یعنی فوق اثنتین کے اندر 2 یا 2 سے زائد کی بات آ رہی ہے، کہ اگر وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر اس کی اولاد میں ایک ہی لڑکی ہے، فَلَهَا، تو اس لڑکی کے لیے النصف، نصف حصہ ہے، اس لڑکی کا، لڑکی کا نصف حصہ ہے، وَلِأَبَوَيْهِ، اور جو اس کے ماں باپ ہیں، جو بندہ فوت ہوا ہے، مرا ہے، جو اس کے ماں باپ ہیں، لِكُلِّ واحد، ہر ایک کے لیے ان میں سے، منہما، ان دونوں کا، السدس، چھٹا حصہ ہے، مما، اس چیز سے، ترک، جو وہ چھوڑتے ہیں، ان کان لہ ولد، شرط یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد ہے، یعنی پہلے یہ دیکھا جائے گا اولاد ہے، اولاد ہے، ماں باپ کو اب چھٹا حصہ دو، ماں باپ کو اب چھٹا حصہ دو، کہ جتنی اولاد ہے، جتنی کیا کہتے ہیں مال ہے، اس مال کی جو اماؤنٹ ہے، اس مال کو اس کے 6 حصے کر دو،
اس کے 6 حصے کر دو، جو چھٹا حصہ ہے، جو چھٹا حصہ بنتا ہے، اماؤنٹ جو بنتی ہے وہ ماں کو بھی ملے گی، اور جو چھٹا حصہ ہے وہ باپ کو بھی ملے گا۔ باقی جو بچا، اب اگر تو لڑکے اور لڑکیاں مکس ہیں تو لڑکے کو ایسے ملے گا 2 لڑکیوں کے ایکل، اور اگر لڑکیاں ہوں گی 2 یا 2 سے زیادہ تو جو مال ہے اس کا 2/3 ان لڑکیوں کو اس میں تقسیم ہوگا، اور اگر ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اگر اس بندے کی اولاد نہیں ہے، ہوئی نہیں یا شادی نہیں کری، اولاد نہیں ہے، فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے جو ورثاء ہیں، وہ اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اب بندہ بولے کہ اگر اس کی بیوی ہوگی تو اس کی بیوی کا حصہ کدھر گیا؟ وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارا آدھا ہے جو تمہاری عورتیں چھوڑ دیں، اور ان کا جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ چل کے بتا رہا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑیں، تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیویاں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں ہوتی، فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تمہارا چوتھا ہے اس چیز سے جو وہ چھوڑ جائیں، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان کا چوتھا ہے جو تم چھوڑ جاتے ہو، اگر تمہاری اولاد نہیں ہیں، اور اگر اولاد ہے تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ آگے چل کے بتائے گا اللہ تعالیٰ۔ ابھی جو بات آ رہی ہے کہ اگر تو تمہاری اولاد نہیں ہے تو وارث جو ہوئے ماں باپ ہوئے، وَوَارِثُهُ أَبَوَاهُ، اس کے وارث اس کے ماں باپ ہے۔ اب ماں باپ میں کیسے تقسیم کرنا ہے کہ ماں کو کتنا دینا ہے، باپ کو کیسے دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اس کی ماں کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہو گیا؟ 1/3 ثلث، کہ ٹوٹل جو پیسہ، جو مال بنا ہے اس کے 3 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ ماں کو دے دو گے، جو بچا وہ اس کے باپ کا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس بندے کے بہن بھائی ہیں، اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد۔ پہلے وصیت کھولی جائے گی، اور وصیت ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ وصیت 2 ہیڈز میں کر سکتا ہے، والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے کی ہے وصیت، یہ اللہ نے وصیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا حصہ ہے اتنا، اس کا حصہ ہے اتنا۔ وصیت کے بعد جو مرنے والا وصیت کر گیا، مرنے والا وصیت اولاد کے لیے نہیں کرے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تم کو اولاد میں وصیت کرتا ہے، تمہاری اولاد میں، تیری میری اولاد میں وصیت کرنے کے لیے ہمارے پاس اتھارٹی نہیں ہے، وہ اللہ نے وصیت کی ہے۔ تیرے پاس اپنی ترکے میں ان طرح کا خیرہ، اگر تو اچھا مال چھوڑتا ہے تو تیرے اوپر یہ فرض ہے وصیت کرنا، للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ سمجھ گئے؟ کلیئر ہوا؟ تو یہاں جو بات آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک وصیت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا حقا علی المتقین پر ہے، کہ جو تم نے وصیت کرنی ہے وہ کب ہے؟ جب تم مال چھوڑتے ہو، آپ کے پاس اماؤنٹ ہے، آپ کے پاس ترکہ ہے، وہ آپ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے کرو گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی بندہ کسی کی طرفداری کی وصیت کرتا ہے تو اگر اس میں جو اس کی اصلاح کر لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو وصیت سن کے اس کو رد و بدل کرتا ہے تو تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا گناہ رد و بدل کرنے والے پر ہے۔ مگر جو اولاد کے حصے نا، کہ ایک بندہ بولے کہ میں یہ وصیت کر رہا ہوں جی زہیب کو زیادہ پیسے دینا، جی یہ حسیب کو اتنے دینا، اسامہ کو اتنے دے دینا، یا کوئی بندے نے بولا کہ میری بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، یا بندہ بولے اس لڑکے کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط چیزیں، یہ بالکل غلط چیزیں۔ جو بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولاد کیا اللہ تعالیٰ کی اختیار ہے، تیرے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اور فرض کی ہے
کہ تو وصیت کرے گا للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اللہ جو وصیت کرتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اگر لڑکے لڑکیاں ہیں تو لڑکے کا عورت کے لڑکی کے ڈبل کے برابر ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر وہ لڑکیاں ہیں فوق اثنتین، اوپر دو کے، کہ دو کا فگر آ گیا یا دو سے زائد ہیں، فوق اثنتین فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكْتُ، تو جتنا ترکہ ہے اس کا 2/3 ان میں تقسیم ہوگا. اور اگر وہ ایک ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ ایک ہے فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا آدھا ہے. وَلِأَبَوَيْهِ، اور جو اس کے ماں باپ ہیں ہر ایک کا چھٹا ہے جو اس نے چھوڑا. إِن كَانَ لَهُ وَلَد، اگر ہو اس کی اولاد، اگر اس کی اولاد ہے تو اس کے ماں باپ کا چھٹا حصہ ہے. اگر اولاد نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی زیادہ ملے گا. ماں تھے تو چھٹا 6 سے تقسیم کریں گے تو کم اماؤنٹ بنے گا نا، کیونکہ بچے ہیں، بچوں میں تقسیم ہوگا. اب بچے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد، اگر اس کے بچے نہیں ہیں، اس کی اولاد نہیں ہے، فَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث اس کے ماں اور اس کے باپ ہیں. اب جب ماں اور باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کا تیسرا حصہ دیا، باقی باپ کا ہوا. اب تیسرا حصہ کیونکہ ماں کا وارث اس کا جو باپ ہے وہ موجود ہے نا، اس کا شوہر جو ہے اس کا کفیل ہے نا، اس کی کفالت کرنے والا ہے. اسی طریقے سے لڑکی کا جب آدھا کہا جاتا ہے کیونکہ لڑکی نے شادی جس سے کرنی ہے وہ اس کو پالے گا، وہ اس کا کفیل ہوگا. تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ہیں اس کے بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، یوصی بہا او دین، اس کی وہ جو وصیت کرتا ہے، بہا ساتھ اس کے، او دین یا جو اس کے اوپر لین دین ہے. آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے. لا تدرون، نہیں تدراک کر سکتے، نہیں اپروچ کر سکتے، نہیں پہنچ سکتے. ایہم اقرب لکم نفعا، کون ہے قریب نفع میں، کون ہے فائدے میں. باپ اور بیٹوں کا کیوں کہا، بیٹیوں اور ماں کا کیوں نہیں کہا؟ باپ اور بیٹوں کو اس لیے کہا کہ لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکوں کو زیادہ ملا اور ماں باپ کے مقابلے میں باپ کو زیادہ ملا، تو وہ یہ گمان مت کریں کہ لڑکوں کو زیادہ دے دیا اور باپ کو زیادہ دے دیا. تعالیٰ نے کہا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے، اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ایسا بادشاہ ہے جو جاننے والا ہے، اللہ ایسا بادشاہ ہے جو جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارا آدھا ہے، تمہارا آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں. کب؟ ان لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان کی اولاد. تو نے ایک عورت سے شادی کری ہے، وہ عورت پہلے سے شادی شدہ تھی، تیری اس سے کوئی بچے نہیں ہیں، مگر اس عورت کے بچے ہیں پہلے دوسرے خاوند سے، تو وہ جب مرے گی، جو مال چھوڑے گی، تیرا اس میں چوتھا حصہ ہوگا، کیونکہ اس کی اولاد ہے. یہ نہیں کہ تیرے سے نہیں ہے، اس عورت کی اولاد ہے، دوسرے مرد سے ہے بے شک. اٹس ویری امپورٹنٹ. وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارا آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں. اب بندہ بولے یہاں بیویاں آ گئی تو بھائی ایک جرنل بات کی جا رہی ہے، تم سب لوگوں کی بیویاں جو چیز چھوڑ جاتی ہیں تمہارا اس میں آدھا حصہ ہے. ان لم یکن لہن ولد، شرط یہ ہے کہ اگر ان کی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد، اگر ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، انہوں نے بچہ جنا ہے، چاہے تم سے ہو یا کسی اور مرد سے ہوگے تم سے پہلے. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو تمہارا چوتھا حصہ ہے، مما، اس چیز سے، ترکن، جو وہ چھوڑتی ہیں، ترکن جو ان عورتوں نے چھوڑا ہے، من بعد وصیہ، اس عورت کی وصیت بھی کھولی جائے گی. وصیت کے بعد یوصینا بہا او دین، جو وہ وصیت کر کی گئی ہے، او دین یا جو اس نے دینا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور ان کا چوتھا حصہ ہے، مما، اس چیز سے، ترکتم، جو تم چھوڑ جاتے ہو، ان لم یکن لکم ولد، اگر نہ ہووے تمہاری اولاد.
اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو ان کا چوتھا حصہ جو تم نے چھوڑ دیا ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد، اور اگر تمہاری اولاد ہے، چاہے اس عورت سے یا تم نے اس سے پہلے کوئی شادی کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس کا پھر کیا ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے، ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے، مما ترکتم، اس چیز سے جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد۔ اور یہ وصیت کس پہ فرض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے اوپر، جنہوں نے خود کو اللہ کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے، ان کے اوپر فرض کی ہے۔ شرط یہ ہے ان ترکا خیرہ، اگر وہ چھوڑتے ہیں اچھا مال، خیرہ کا مطلب یہی ہے اچھا، اگر وہ سویٹیبل اماؤنٹ چھوڑتے ہیں تو ان کو وصیت کرنا اللہ نے ان کے اوپر فرض رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کے درمیان ان کی پراپرٹی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، وہ وصیت کرے گا، اقربین کے لیے دیکھے گا، کیونکہ یہاں خالہ کے بیٹوں کا نام نہیں ہے، یہاں چچا کے بیٹوں کے نام نہیں ہے، یہاں قریب کی پھوپھی کا نام نہیں آیا، پھوپھی کے بچوں کے نام نہیں آئے، گلی میں کوئی کمزور آدمی یا کوئی کمزور عورت یا کوئی بیوہ رہتی ہے اس کا نام نہیں آیا۔ اقربین، قریب والے، سراؤنڈنگز والے، ارد گرد والے، اور والدین کہ ان کا رتبہ بڑا ہے۔ تعالیٰ نے کہا ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے، مگر وہ وصیت متجانف نہیں ہوگی، کسی کی حق تلفی کرنے والی نہیں ہوگی۔ اور تعالیٰ نے کہا وصیت سننے کے بعد اگر کوئی اس کو بدلے گا تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، اور اگر وصیت کرنے والے کی طرف سے یہ اندیشہ رکھا جاتا ہے کہ اس نے طرفداری کی ہے، گناہ کی وصیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپس میں درست کر لو، اس کا تم پہ کوئی گناہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، من بعد وصیت توصون بها او دین، یہ اس وصیت کے بعد تمہارا مال تقسیم ہوگا جو تم وصیت کر کے گئے ہو۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور ہوئے اگر کوئی مرد، یورث ہو، جس کی میراث تقسیم کی جا رہی ہے، وراثت والا، کہ جو بندہ مرا ہے اگر وہ مرد ہو، کلالہ، چھڑا مڑا، جس کا باپ بیٹا نہ ہو، باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، شادی کی نہیں تھی، یا بچے تھے بچے مر گئے، او امرأ، یا کوئی عورت ہوئے کہ ماں باپ بھی نہیں ہے اولاد بھی نہیں ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، مگر اس کے بھائی بہن ہیں، فَلِكُلِّ واحد، ہر ایک ان میں سے، منہما، لڑکے اور لڑکیوں میں سے، السدس، چھٹا حصہ ہے، ان کا چھٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے ہوں زیادہ، فَهُمْ شُرَكَاء، تو وہ شریک ہیں، فی الثلث 2/3 کے، جو فی الثلث 1/3 کے حصے میں شریک ہیں، من بعد وصیہ، وصیت کے بعد، کہ اگر تو اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو ان کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، جس طریقے سے ماں باپ کو مل رہا تھا، چھٹا چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ اس سے زیادہ ہیں کہ فور ایگزامپل 2 بہنیں ہیں یا ایک بھائی ہے، یا 2 بھائی ہیں اور ایک بہنیں، 2 سے زیادہ ہو گئے، اس کی ڈیفینیشن آگے چل کر آئے گی کہ ان بہن بھائیوں میں کیسے تقسیم ہوگا، وہ ویسی تقسیم ہوگا جیسے اولاد کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، اس صورت کے لاسٹ میں آ جائے گا، وہ بھی ہم پڑھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ اس کے 2 بہن بھائیوں سے زیادہ ہے، کہ ایک اس کا بھائی ہے اور ایک اس کی بہن ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ لوگ شریک ہیں فی الثلث، کس میں، 1/3 میں، کہ جتنے ترکہ ہوگا اس کا 3 حصے کیے جائیں گے اور 1 حصہ ان میں تقسیم کر دیا جائے گا، مگر وہ بھی جو تقسیم کیا جائے گا من بعد وصیہ، وصیت کے بعد۔ وصیت کون کرے گا؟ جو وارث ہے، جو جس کا مال تھا، من بعد وصیہ، مرنے والا، یوصی بہا او دین، وہ جو وصیت کرتا ہے، او دین، یا جو اس نے دینا ہے۔ اب جب ہم اس صورت کے لاسٹ میں چلے جاتے ہیں، یہ میرے پاس جو قرآن پاک کھولا ہوا ہے، میں یہاں سے صرف حوالہ دے دوں گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 ہے، یہ بالکل لاسٹ میں چلے جائیں گے، سورہ نساء کی آخری آیت ہے 176، سورہ نساء کی آخری آیت ہے، کہ کسی بندے میں سوال آ گیا کہ اگر ماں باپ کی، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کہ اگر اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں اور اس کی اولاد بھی نہیں ہے، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اس کے اولاد بھی نہیں ہے،
اس بیوی بھی نہیں ہے یا عورت کا شوہر بھی نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو اب بہن بھائیوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں تو 1/3 ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ میں مال تقسیم کیسے کیا جائے گا؟ تو کوئی اور رسول نہیں آئے گا، محمد رسول اللہ نے اس قرآن میں بتا دیا۔ یستفتونک، یہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو اللہ تم کو کلالہ کے بارے میں، یہاں یہی بات آئی تھی، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے کہ اگر کوئی مرد ہے ایسا جس کی کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، یا عورت ہے جس کے آگے پیچھے نہیں ہے، ان امرؤن، کوئی مرد ہلاکا مارا جاتا ہے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، اس کی بہن کا اس کے حصے کا آدھا ہے، وہو یرثھا، اور وہ وارث ہوتا ہے آدمی، کہ اگر اس کی وہ بہن ماری جاتی ہے اور اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا تو وہ وارث ہوتا ہے، ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے وہ اس کے آدھے کا وارث ہوتا ہے، فإن كانت اثنتین، اور اگر ہومیں 2 بہنیں، فلہما الثلثان مما ترک، تو ان کا 2/3 ہے جو اس چیز سے جو انہوں نے چھوڑا، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، اور اگر ہومیں اس کے بھائی لڑکے، اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، رجالا ونساء، فللذکر مثل حظ الانثیین، تو جو میل ہے اس کو برابر 2 فیمیل کے ملنا ہے، یبین اللہ لکم، وہ اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم بہک جاؤ، اس لیے وہ تمہیں بیان کر رہا ہے کہ تم بہک نہ جاؤ، تمہیں پتہ نہ چلے کیا کرنا کیا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسی نے تو تم کو پیدا کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غیر مضار، نقصان نہ پہنچانا، وصیۃ من اللہ، حکم اللہ سے، اللہ کا جو حکم ہے اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنے والا، واللہ علیم حلیم، اللہ حلم والا اور جاننے والا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ، یہ حدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی، ومن یطع اللہ، جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، مطلب ورسولہ، اس کے بھیجے ہوئے، کہ تم کو یہ اللہ کی حدیں کس نے بتائی ہیں؟ رسول نے بتائی ہیں، تو یہی تو ہے اطیعوا الرسول، لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں کہے گا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کے بھیجے ہوئے کو فالو کیا اس نے اللہ کی پیروی کی نا، اللہ کی مانی اس نے۔ تم نے اور میں نے اللہ کی آواز تو نہیں سنی نا، یا تم نے اور میرے کو تو اللہ تعالیٰ نے تو ڈائریکٹ کوئی حکم نہیں دیا نا، اس نے خود کا رسول بھیجا ہے ہماری طرف، جب ہم اس کے رسول کی مانیں گے تو رسول کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو احکامات بھیجے ہیں، رسول کا مطلب ہی بھیجنے سے ہے۔ ومن تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ومن یطع اللہ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اس کے بھیجے ہوئے کی، یدخلہ جنات، وہ اس کو داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہیں اس کے تحت نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کی حدوں کو کراس کرے گا۔ جب اللہ کی حدوں کو کراس کرو گے تو نافرمانی کس کی ہو گئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو جب اللہ کی حدوں کو فالو کرو گے یعنی قرآن، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہو گیا۔ تو وہ یہ چپیڑ ہے ان لوگوں کے منہ کے پر جو یہ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ تو قرآن ہو گیا، اور اطیعوا الرسول کی طرف وہ کہتے ہیں سائے ستہ کی طرف چلے جاؤ، جو خود کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہے۔ وَمَن یعص اللہ، جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی و رسول، اس کے بھیجے ہوئے کی، کیا مطلب ہے؟ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، کراس کرتا ہے اس کی حدوں کو، اس کی لیمٹس کو، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، داخل کرے گا اس کو آگ کے اندر، يُدْخِلْهُ، وہ داخل کرے گا اس کو آگ کے اندر، نارن، آگ کے اندر، خالدًا فِيهَا، ہمیشہ اس میں رہنے کو، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے جلانے والا، درد دینے والا عذاب ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللاتی، اور وہ عورتیں یاتینا جو آتی ہیں، یاتین الفاحشہ، فحش کو ہم نے الحمدللہ قرآن مجید میں پڑھا ہے، ہر وہ کام فحش ہے جس سے قرآن منع کرتا ہے، جس سے صلاۃ کس سے منع کرتی ہے؟ فحاشی سے۔ فحاشی نوٹ جسٹ نیوڈیٹی یا ناٹ اونلی امورل ایکٹیویٹیز، کہ کوئی بندہ بولے کہ زنا جو ہے وہ اور چیز ہے جو ہم نے پڑھ کے سنایا، جس کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ زنا کرنے والے مرد کو اور زنا کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا 100 کوڑے مارو۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زنا مرد اور عورت مل کے کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹو، تو کیا چوری کوئی ایسی چیز ہے کہ عورت اور مرد مل کے کرتے ہیں؟ جب یہاں جو بات بالکل کلیئر آ رہی ہے کہ جو ایسے کام کی مرتکب ہوتی ہیں تم میں سے عورتیں، تمہاری عورتیں جو ایسے کام کی مرتکب ہوتی ہیں، کیونکہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے اوپر قوام بنایا ہے، ان کا رکھوالا بنایا ہے، اگر وہ معاشرے کے اندر ایسے کام کرتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تمہاری عورتوں سے، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، فاستشہدوا، پس گواہ لو علیہن، ان کے اوپر، اربعۃ منکم، تم میں سے 4، فَإِن شَاہدوا، اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو تھامے رکھو، فی البیوت، گھروں میں، یعنی اب وہ گھر سے نہیں نکلیں گی، حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن الموت، ان کو موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے، واللذان یاتیانھا منکم، جو دو مرد مرتکب ہوں تم میں سے، فآذوہما، تو تم دو ان دونوں کو تکالیف، فآذوہما، فإن تابا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وأصلحا، اور دونوں خود کے معاملے کو درست کریں، فأعرضوا عنہما، تو ان سے اعراض کرو، ان کا پیچھا چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ پھر آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انما التوبۃ، بے شک اس کے سوا نہیں کہ جو توبہ ہے، اللہ، اوپر اللہ کے، للذین، ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالہ، جو برا کام کرتے ہیں، جو برا کام کرتے ہیں جہالت میں، اندیکھے میں، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں بہت جلد، فاولئک یتوب اللہ علیہم، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ پھر آتا ہے، جن کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جو ہے وہ ایسا حاکم ہے، ایسا بادشاہ ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ولیست التوبہ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، للذین، ان لوگوں کی، یعملون السیئات، جو برائیاں کرتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، ان میں سے کسی ایک پہ موت آ جائے، قالا، وہ یہ کہنے لگے، انی تبت الآن، میں ابھی پھر آتا ہوں، میں ابھی واپس لوٹتا ہوں، میں ابھی توبہ کرتا ہوں، ولا، اور نہ، الذین، ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے، یموتون، جو مارے جائیں، وہ ہم کفار، اور وہ موت کے وقت انکار کرنے والے ہوں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کو درد دینے والا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کو رب مانتے ہو، اللہ کی بات کو دین مانتے ہو، لا یحل لکم، وہ حلال نہیں تمہارے لیے، کیا؟ وہ کیا ہے؟ ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کے وارث بنو، کرہا، زبردستی، ولا تعضلوہن، اور تم ان کو مت روکو، لتذہبوا، کہ لے لو، بعض وہ چیز، ما آتیتموہن، جو تم نے ان کو دی ہے، الا، سوائے یہ، ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ آئیں اوپر واضح بے حیائی کی مرتکب ہوں، واضح ایسا کام کریں جس سے صلاۃ، جس سے قرآن منع کرتا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور ان کے ساتھ تم اپنی زندگی کا حساب کتاب رکھو، زندگی گزارو، ان کے ساتھ گزر بسر کرو، بالمعروف، بہت اچھے طریقے سے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر وہ ناپسند ہوں تمہیں، فَعَسَىٰ، تو قریب ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ تم ناپسند کرتے ہو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اس ناپسند چیز میں اللہ تمہارے لیے، فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، بہت اچھا چیز ٹھہرا دے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْج، اور اگر تم ارادہ کرو، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، استبدالہ،
تبدیل کرنا، بدلنا، زوج مکان زوج، اپنی بیوی کے بدلے دوسری بیوی، وآتیتم احداہن قنطارا، اور دے بیٹھے ہو تم ان میں سے ایک کو خزانہ، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو تم اس سے نہیں لینا۔ اس آیت سے بھی یہی ہے کہ ایک موجود ہے آپ کے پاس، آپ دوسری کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ ایک سے لے کے بدلنے کی بات آ رہی، اگر چھوڑے گا بھی صحیح تو یہ نہیں کہ اس سے مال لے کے اس کو دے گا۔ فلا تاخذوا منہ شیئا اتاخذونہ، کیا تم اس سے لوگے بہتانا و اسم مبینہ، بہتان لگا کر یا گناہ سری، وکیف تاخذونہ، اور تم اس سے لے کیسے سکتے ہو، وقد افضى بعضکم الی بعض، اور تحقیق پھر چکے ہو تم ایک دوسرے کی طرف، واخذنا منکم میثاقا غلیظا، اور لیا ہے تم نے گہرا میثاق، نکاح کیا ہے، عہد کیا ہے، میثاقا غلیظا۔ ولا تنکحوا، مت تم نکاح کرو، ما نکح آباؤکم، جو نکاح کیا تمہارے آباء و اجداد نے، من النساء، عورتوں سے، الا ما قد سلف، ہاں جو ہو چکا، انہ کان فاحشۃ و مقتا، بے شک وہ منع کیا گیا تھا اور وہ بری بات تھی، وساء سبیلا، اور برا راستہ تھا۔ حرمت علیکم، حرام ہے اوپر تمہارے، کس چیز کے لیے؟ نکاح کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اوپر بتا رہا ہے ولا تنکحوا، مت نکاح کرو، ما نکح آباؤکم، جو نے نکاح کیا تمہارے آباء و اجداد نے، سوائے وہ جو گزر چکا، وہ بے حیائی تھی اور برا کام تھا، غضب کی بات تھی۔ حرمت، حرام ہو گئی، علیکم، تمہارے اوپر، امہاتکم، تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بیٹیاں تمہارے بھائیوں کی، وبنات الاخت، اور بیٹیاں تمہاری بہنوں کی، وامہاتکم، اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی، وہ مائیں، ارضانکم، جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاع، اور وہ تمہاری بہنیں جو رضاعت سے ہیں، وامہات نسائکم، اور عورتیں تمہاری اور عورتیں تمہاری بیویوں کی، وربائبکم، اور وہ جن کو تم نے پالا، اللاتی، وہ، فی حجورکم، جو تمہارے گھروں میں ہیں، من النسائکم، تمہاری عورتوں سے، اللاتی، وہ، دخلتم بہن، جن سے تم نے صحبت کی، فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی، فلا جناح علیکم، تو تمہارے پر اس کا گناہ نہیں، وحلائل، اور وہ بھی تم پر حرام ہیں جن کو حلال کیا، ابنائکم، تمہارے بیٹوں نے، الذین، تمہارے وہ بیٹے، من اصلابکم، جو تمہارے نطفے سے ہیں، جو تمہاری صلب سے ہیں، وان تجمعوا، اور یہ کہ تم جمع کرو، بین الاختین، دو ایک جیسی عورتیں، الا ما قد سلف، ہاں جو پہلے گزر چکا، ان اللہ کان غفور رحیما، جو تم دو بہنیں کو تعالیٰ نے یہ بھی تم پر حرام کیا، سوائے وہ جو گزر چکا، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ والمحصنات من النساء، اور محصنات عورتوں میں سے وہ بھی تم پر حرام ہیں، الا، سوائے وہ، ما ملکت ایمانکم، جن کے تم مالک ہو، ایمانکم، جن سے تم نے عہد کیا، کتاب اللہ علیکم، لکھا اللہ نے تمہارے اوپر، وأحل، یہ سب کے سب حرام ہیں، وأحل لکم، اور حلال ہیں تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی نکاح کے لیے، حرام کی نکاح کے لیے، اور کہا اس کے علاوہ جو ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کس لیے حلال ہیں؟ نکاح کے لیے۔ نکاح کے لفظ کو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر رہا ہے، وَأُحِلَّ لَكُمْ، حلال ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو اس کے علاوہ ہیں، أَن تَبْتَغُوا، یہ کہ تم ان کو حاصل کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، خود کے مال سے، محسنین غیر مصافحین۔ This is the definition of نکاح۔ یہ محسنین ہے سواد اور نون والا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو بند کرنا۔ اور لوگ ترجمہ لکھ دیتے ہیں کہ عورت کو قید میں لانا۔ عورت تمہاری کوئی قیدی ہے کہ تم اس کو قید میں لے آئے ہو، پاؤں میں سنگل ڈال دیے؟ قیدی کی بات نہیں ہے۔ محسنین کی ڈیفینیشن غیر مصافحین کے اندر ہے۔ مصافحین لفظ صفحہ سے نکلا ہے، سین فے ہے، اس کا مطلب ہے خون بہانا، خون بہنے کے لیے لفظ آتا ہے، قرآن مجید میں موجود ہے، دمم مصفوحہ۔ جو لوگ
اولاد جو لوگ عورت کے ساتھ نکاح کریں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو ضائع کر دے یا بچہ گرا دیتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں محسنین نہیں ہیں، وہ مصافحین ہیں، اور وہی چیز زنا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا الزانی لا ینکح الا الزانیہ، زانی نکاح نہیں کرتا۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ زانی نکاح نہیں کرتا سوائے یہ کہ وہ زانیہ سے ہی شادی کرتا ہے یا مشرک عورت سے۔ اب آپ اپنی بہن بیٹی کسی کی شادی کرتے ہو، وہ آپ کو کیا شکایت نہیں لگا سکتی اگر اس کا شوہر امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے، بولتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ زنا کرتا ہے، اور عورتوں کے پاس جاتا ہے، وہ بولیں کہ بھائی یہ تو قانون فطرت ہے کہ زانی مرد جس سے شادی کرے گا وہ زانی عورت سے ہی کرے گا، اگر وہ زانی ہے تو پھر آپ بھی زانیہ ہوگی، ایسی بات نہیں ہے۔ یا نہ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ میری عورت جو ہے وہ زانیہ ہے، تو بندہ بولے کہ بھئی یہ تو وزانیۃ لا ینکحھا الا زان او مشرک، کہ زانیہ عورت تو نکاح نہیں کرتی سوائے یہ کہ وہ زانی مرد سے شادی کرے گی۔ تو وہ لوگوں نے اس کو ڈیفائن غلط کیا ہے، الزانی لا ینکح الا الزانی الا الزانی، نکاح اور زنا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جب ایک آدمی کی کوئی کسی کی گرل فرینڈ ہے یا کسی لڑکی کا بوائے فرینڈ ہے، ایک آدمی وہ اپنی گرل فرینڈ کو یا جو اس کا کپل ہے، جو اس کا پیر ہے، وہ اس کو تب ہی یہ بولے گا کہ یہ بچہ نہیں رکھنا جب وہ نکاح نہیں چاہتا، اس کو بولے گا اس کو ضائع کر دو، وہ زانی ہے، اور رکھے گا وہی جو نکاح کرے گا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے اس نے معاشرے میں سروائیو کرنا ہے، کوئی لڑکی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ کسی کا بیبی کنسیو کرے وداؤٹ نکاح، وہ نکاح کرے گی تو بیبی کنسیو کرے گی، اور کوئی آدمی اپنی عورت کے علاوہ کسی اور عورت کے پاس نہیں جائے گا۔ لوگوں نے پہلے ملٹیپل میرجز اپنے لیے ہموار کی کہ ہم ایک عورت کی موجودگی میں 2، 3 اور 4 جو ہم نے کل پڑھا ملٹیپل میرجز، کہ وہ انہوں نے 4 شادیاں بنائی اور پھر زنا کی ڈیفینیشن الگ کر دی۔ ایک آدمی ایک عورت بدلنا چاہتا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، تو تعالیٰ نے فارمولہ بتایا، ایسا نہیں کرو کہ جو تم اس کو مال دے چکے ہو اسے واپس دو، اس کو طلاق دینی ہے اس کو طلاق دے دو، دوسری شادی کرنی ہے اس کو مال دو۔ نکاح کو ڈیفائن کر رہے ان تبتغوا، کہ تم اس کو اپروچ کرو، اس کو حاصل کرو، بِأَمْوَالِكُمْ، خود کے مال سے۔ اب اس کو یوں نہیں دینا کہ اس کو مال دیا اور نائٹس گزار لی ہم نے، جی مال دیا 3 دن گزار لیے، جی یہاں سے ایران گئے ہیں، یہاں سے سعودیہ گئے ہیں، جی ہم نے جی بس یہ میری بیوی تھی، میرے ساتھ تھی، سفر کی پارٹنر تھی، نہیں، محسنین غیر مصافحین، اولاد کے لیے دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے، مگر جو فارمولہ ہے، جو پرنسپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مت نکاح کرو ان سے جن سے تمہارے آبا نے کیا، اور یہ تمہاری حرمات بتائی، کہا اس سے پرے جو ہیں وہ احل لکم، کھول دی گئی ہیں، ما وراء ذالکم، اس کے جو علاوہ ہیں۔ کس لیے کھولی گئی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جس کے لیے منع کیا گیا تھا، نکاح کے لیے منع کیا گیا تھا، وہ احل لکم، کھول دی اس کے پرے، ان یہ کہ اب نکاح کو ڈیفائن کر رہا ہے ان تبتغوا، کہ تم ان کو حاصل کرو، باموالکم، خود کے مال سے، خود کے مال سے۔ وہ 9 مہینے اپنی جان پہ کھیل جاتی ہے نا، کہ وہ ڈیلیوری ہوگی، اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہے، وہ زچگی میں مر بھی سکتی ہے، تم نے اس کو وہ پیمنٹ کرنی ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، پس جو تم اس سے استمتاع حاصل کرو، فا کا مطلب پس، on every occasion، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، جو تم اس سے استمتاع کرو، منہن، ان سے، فآتوہن اجورہن، تو دو ان کا اجور، ہن ان کا اجور، ان کی جو اجرت ہے، فریضہ جو مقرر ہوئی ہے۔ اس نے اجورہن فریضہ کو ایک ہی ترجمہ لکھ دیا، حق مہر۔ اجور کو حق مہر کہہ دو، فریضہ جو مقرر ہوا ہے، جو دینا ہے تم نے، کس کام کے لیے؟ کہ وہ مصافحین نہیں ہو، کہ میں مصافحین نہیں ہوں، محسنین ہوں، اور آگے چل کے ان کا بھی بات آئے گا، محسنات غیر مصافحات، کنسیو کرنے والی، بند کرنے والی، کنسیو کرنے والی، نہ کہ شرڈ کرنے والی۔ صافحات کہتے ہیں شرڈ کرنے والے، ضائع کرنے والے، اسقاط کرنے والیاں اور اسقاط کرنے والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو یہ نکاح کی ڈیفینیشن ہے، اور زانی جو ہے وہ یہ نہیں کرتا، زانی جو ہے وہ یہ نہیں کرتا۔
فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دو ان کو ان کا فریضہ۔ اب یہاں ابھی کل میں کسی کو سن رہا تھا، میں نام نہیں لیتا کسی کا، تو ہاں جی بول رہے ہیں کہ جی جس سے زنا کرتے ہیں اس سے شادی کر لیں جی۔ انہوں نے ڈیفینیشن ہی ہر چیزوں کی خراب بنائی ہوئی ہے۔ جو ان لوگوں نے زنا کی ڈیفینیشن بتائی، جو ان لوگوں نے، اس حساب سے تو کوئی بھی نان مسلم اٹھے اور بولے کہ جی آپ کا جو مذہب ہے وہ تو زنا کو پروٹیکٹ کرتا ہے، کہ آپ اپنے معاشرے میں زنا کی سزا اس آدمی کو دیں گے جس کے اوپر آپ کے پاس 4 گواہ موجود ہوں گے، اور اگر کوئی 4 گواہ نہیں لا سکے گا تو آپ الزام ایلیگیشن لگانے والے کو 80 کوڑے ماریں گے۔ تو اس طرح تو کوئی بولے گا بھی نہیں۔ اب یہ ان سے سوال کریں، کیا جو بندہ زنا کا مرتکب ہوتا ہے یا زنا کی کوئی مرتکب ہوتی ہے، کیا وہ کسی 4 گواہوں کی موجودگی میں کرے گا؟ کوئی کسی کے انسان تو خلوت میں اکیلا بھی بیٹھا ہو تو وہ اگر کوئی کچھ بھی کرتا ہے تو وہ خلوت میں اکیلا چھپ کے کرتا ہے، تو کسی کے ساتھ، کوئی مرد کسی لڑکی کے ساتھ یا کوئی لڑکی کسی مرد کے ساتھ، وہ 4 گواہوں کی موجودگی میں کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی آپ کی سوسائٹی میں، کوئی معاشرے میں کوئی دشمن ہے آپ کا، ایک آدمی کی کوئی کلاس فیلو ہے، وہ اچھے مارکس لے رہی ہے، ساتھ اس کا ٹیچر ہے، وہ اس کو اچھا پڑھا رہا ہے، وہ لوگ جیلسی میں آ کر 4 لوگ آ جاتے، 6 لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے بول دیتے ہیں جی، وہ چاروں مل کے گواہی دے دیتے ہیں کہ جی یہ زنا کی مرتکب ہیں، تو پھر تم ان کو 100 کوڑے مارو گے؟ 100 کوڑے مارو گے؟ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو برائیاں ڈال دی گئی ہیں نا، یہ جو برائیاں ڈال دی گئی ہیں، جو پروٹیکٹیو سیکسول انٹرکورس بنا دیا گیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے ہم کہ اولاد نہیں ہوگی، جی اولاد نہیں ہوگی ان چیزوں سے، یہی سب زنا ہے۔ اب معاشرے میں ہم یہاں سے کوئی گہری نیند لینے کی دوائی لینے کے لیے جائے میڈیکل سٹور پہ، تو وہ میڈیکل ریپرزینٹیٹیو یا میڈیکل سٹور والا سیل مین اس کو وہ دوائی نہیں دیتا، کہتا ہے جی ڈاکٹر پرسکرپشن دو۔ مگر جو دوسری چیزیں ہیں جو امورل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہیں، وہ یوں دے دیتے ہیں، وہ سامنے سجا کے رکھی میں جی لے جائیں آپ، جو اولاد روکنے کے طریقے ہیں جی لے جائیں، وہی تو معاشرے کی جڑ ہے۔ وہ کیوں یوز کر رہے ہو ڈاکٹر پرسکرپشن کے بغیر؟ ایکچوئل تو اس میں ڈاکٹر پرسکرپشن چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ایک آدمی کی بیوی نے بیبی کنسیو کر لی، اب وہ کہہ رہی میں اس بچے کو نہیں رکھنا چاہتی، اور وہ جاتی ہے اور ہاسپٹل میں جا کے بچہ گرا آ جاتی ہے۔ اب کہ وہ بولے کہ جی خود سے ضائع ہو گیا، یا اگر اس کا آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس نے گرایا، تو وہ آگے سورہ جب آپ پڑھو گے سورہ نور کے، ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو، اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو وہ یہ اس چیز کو وٹنس کرائے گا۔ اور اگر اس کے پاس گواہ ہیں، وہ اپنے ماموں کے ساتھ جاتی ہے اور ہاسپٹل میں جا کے وہ بچہ گرا کر آتی ہے، تو وہ مرد بھی، اس کا جو ماموں ہے یا وہ جو لڑکی ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ان کو سزا ملے گی۔ دوسری عورت کے، اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری عورت کے پاس جانا، تو اللہ تعالیٰ واضح کلیئر کر کے قرآن پاک نے بتا رہا ہے کہ جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولا جناح علیکم، اور تمہارے اوپر گناہ نہیں، فیما، اس چیز میں، تراضیتم بہ، جس چیز میں تم راضی ہو جاؤ میاں بیوی، من بعد الفریضہ، مقرر کرنے کے بعد، کہ مقرر کرنا ہے تم نے پیمنٹ، اس کو جو چیز فرض کی ہے، جو چیز مقرر کی ہے کہ تم مجھ کو بیبی دو، کہ ایک انسان ایک عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے جو بولتا ہے کہ میں یہ تمہیں مکان دیتا ہوں، یا میں تم کو یہ لینڈ کروزر دیتا ہوں، یا میں تمہیں گاڑی دیتا ہوں، مقرر کرتا ہے، نکاح نامے پہ شرط فرض ہے، وہ دے گا یہ۔ ہاں اگر وہ بعد میں آپس کی رضامندی میں جو کچھ کرے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا تمہارے پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، ان ینکح المحصنات، کہ وہ نکاح کرے محصنات سے، المؤمنات، ایمان والیاں، فمما ملکت ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ جن کے تم مالک ہو، ایمانکم، تمہارے عہد سے، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری کنیزوں میں سے ایمان والیاں، واللہ اعلم بایمانکم، اللہ جانتا ہے تمہارے عہدوں کو، بعضکم من بعض تمہارے بعض سے، فانکحوہن، تو ان سے نکاح کر لو، باذن اہلہن، ان کے گھر والوں سے اجازت لے کے،
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وہ جو جن کے تم مالک ہو تو ان کا گھر بھی تو ہوگا نا، تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے اجازت لے کے ان سے نکاح کر لو. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور دو ان کو ان کی اجرت اچھی، محسنات غیر مصافحات، شرط یہ ہے کہ وہ بھی کنسیو کرنے والیاں ہوں نہ کہ بہانے والی ہوں. ولا متخذات اخدان، اور نہ اس کے علاوہ چھپی کوئی اور ان کی کوئی فرینڈ شپ یا کہیں اور ان کی دوستیاں ہوں. فَإِذَا أُحْسِنَّ، اور جب وہ ہو جائیں نکاح والیاں ہو جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر وہ آئیں فحاشی کے، فَعَلَيْهِنَّ، تو اوپر ان کے نصف و آدھا ہے، ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں کے ہے، من العذاب، عذاب سے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ واسطے اس شخص کے جو ڈرتا ہے خشی الانتا. اب انتا کا ترجمہ یہاں پہ زنا کر رہا ہے، جو اس تکلیف سے، اس پرابلم سے بچنا چاہتا ہے کہ جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا. تو نکاح کا اپوزٹ کیا ہو گیا؟ زنا. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو بچو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب سورہ نور پڑھو گے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ نکاح سے بچے رہیں جو امیر نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائیں. جن لوگوں کو نکاح مقدور نہیں ہوا، جو کنوارے لڑکے ہیں، وہ اس وقت تک نکاح سے کنوارے لڑکے لڑکیاں بچے رہیں جب تک وہ غنی نہ ہو جائیں، بے پرواہ نہ ہو جائیں، اپنے پیروں پہ نہ کھڑے ہو جائیں. صدق اللہ العظیم.